السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی نیوز لے کر۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، BBC عربی کی یہ نیوز ہے۔ ہیڈنگ ہے لاجئون روہنجا یطالبون فیس بک بتعویضات قیمتها 150 ملیار دولار۔ لاجئون یعنی پناہ گزین، اور روہنجا یہ صفت ہے، بطور صفت ہے یہاں پر۔ تو روہنگیا پناہ گزین مطالبہ کر رہے ہیں فیس بک سے بتعویضات معاوضے کا، جس کی قیمت 150 بلین ڈالر ہے۔ قیمتها 150 ملیار دولار۔ ملیار کہتے ہیں ایک ارب کو، ایک بلین یا ایک ارب۔ اکثر من 10,000 من المسلمین روہنجا قتلوا فی قمع عسکری فی میانمار۔ میانمار میں 10,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان قتل ہو گئے تھے فوجی کریک ڈاؤن میں۔ قمع مینس کریک ڈاؤن اور عسکری مینس فوجی، تو فوجی کریک ڈاؤن میں 10,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان قتل ہو گئے تھے۔ رفع مجموعة من الروہنجا اللاجئین فی بریطانیہ والولایات المتحدة دعوى قضائية على فيسبوك يتهمون فيها موقع التواصل الاجتماعي بالسماح بانتشار خطاب الكراهية ضدهم۔ برطانیہ اور امریکہ میں پناہ گزین روہنگیا کے ایک گروپ نے، مجموعے نے فیس بک کے خلاف دعویٰ قائم کیا ہے۔ رفع دعویٰ قضائیہ علی فیس بک، دعویٰ قائم کیا ہے یعنی عدالت میں جا کے وہاں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، ان کی یہ غلطی ہے، لہذا ہمیں یہ معاوضہ دیا جائے۔ مثلا یتہمون فیہا، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے، یا الزام زیادہ مناسب ہے، یعنی اتہام تو آپ اردو میں بولتے نہیں، تو الزام لگایا ہے موقع التواصل الاجتماعی، سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر، بالسماحی سماجی رابطہ، التواصل الاجتماعی سوشل میڈیا آپ کہہ سکتے ہیں، انگلش میں سوشل میڈیا کہتے ہیں، اور اگر اردو میں کہیں گے تو سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر الزام لگایا ہے بالسماحی بانتشاری خطاب الکراہیتی ضدہم۔ بالسماحی ان کے خلاف، یعنی روہنگیا کے خلاف ہیٹ اسپیچ کے پھیلنے کی اجازت دینے کا۔ تو ایک طرح سے سوشل میڈیا پہ یا بالخصوص فیس بک پہ جو روہنگیا کے خلاف ہیٹ اسپیچ پھیل رہا تھا، ہیٹ اسپیچ، تو اس کو الاؤ کر رکھا تھا اس ٹائم پہ فیس بک نے، تو اس بات کا الزام لگایا ہے۔ ہیٹ اسپیچ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی ایک کمیونٹی کے خلاف، کسی ایک سماج کے خلاف، کسی ایک یعنی سوسائٹی کے یا سماج کے کسی ایک گروپ کے خلاف کوئی اکسانے والی یا ان کو نقصان پہنچانے والی اگر گفتگو ہو رہی ہے، یا ان کو ایک طرح سے مارنے کی، یا کسی بھی طرح سے، یعنی جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، جو ان کے خلاف ہے، تو اس کو ہیٹ اسپیچ کہتے ہیں۔ ہیٹ مینس نفرت اور اسپیچ مینس گفتگو، تو ہیٹ اسپیچ بولے تو ایسا نفرت آمیز گفتگو، تو اسی کو خطاب الکراہیہ کہتے ہیں۔ کسی ایک کمیونٹی کے خلاف، معاشرے کے کسی ایک گروپ کے خلاف یعنی نفرت انگیز گفتگو کرنا، اور ان کے خلاف نفرت کو ابھارنا، اکسانا لوگوں کو کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو زخم پہنچایا جائے، یا کسی بھی طرح کا چھوٹا یا بڑا جو بھی، سو اس کو خطاب الکراہیہ کہتے ہیں۔ تو جس ٹائم پہ روہنگیا کے خلاف یہ خطاب الکراہیہ یا کہیے ہیٹ اسپیچ پھیلایا جا رہا تھا، تو فیس بک نے اس کو الاؤ کر کے رکھا تھا۔ یہ الزام یعنی مجموعۃ من الروہنجا اللاجئین نے اٹھایا ہے، کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے۔ وَيُطَالِبُ الْمُشْتَكُونَ اشتکا یشتکی سے مشتکی اور مشتکونہ،
وَيُطَالِبُ الْمُشْتَكُونَ اور شکایت کرنے والے یا دعویٰ کرنے والے مطالبہ کر رہے ہیں بے تعویضات معاوضے کا، معاوضوں کا کہیے اگر جمع ہی استعمال کرنا ہے تو معاوضوں کا، قیمتها 150 ملیار دولار جس کی قیمت 150 ارب ڈالر ہے۔ قائلین یہ کہتے ہوئے یا ان کا یہ کہنا ہے کہ ان منصاتی فیس بک کے پلیٹ فارم نے روجت رائج ترویج کی، فروغ دیا یا فروغ ہونے میں تعاون کیا یا فروغ ہونے دیا، یعنی جو بھی آپ اس روجت کا ترجمہ کریں سب صحیح ہوگا۔ سو روجت یعنی فروغ دیا للعنف الممارسی علی الاقلیت المضطہدہ، مظلوم اقلیت کے خلاف ہونے والے تشدد کو۔ تو للعنف، عنف کہتے ہیں تشدد کو، الممارس جو عمل میں لایا جا رہا ہے، جو برپا کیا جا رہا ہے، علی الاقلیت المضطہدتی، مظلوم اقلیت کے خلاف۔ تو فیس بک نے اس کو ترویج دی۔ وتقدر الاحصائیات اور اعداد و شمار کا یہ اندازہ ہے کہ ان اکثر من 10,000 من المسلمین الروہنجا کی 10,000 سے زیادہ مسلمان روہنگیا مسلمان قتل ہوئے فی عملیات قمع عسکریت فوجی کریک ڈاؤنز میں، فی میانمار میں، ذات الاغلبیت البوذیتی فی 2017 میانمار میں جو بدھسٹ اکثریت والا ملک ہے یا جس میں بدھسٹ اکثریت ہے، فی 2017 میں۔ ولم ترد شركة فيسبوك التي أصبح اسمها ميتا حتى الآن على الدعوى، فیس بک کمپنی نے جواب نہیں دیا جس کا نام اب میٹا ہے، یعنی فیس بک کمپنی کا نام پہلے فیس بک ہی ہوتا تھا اور اس کے جو ایپس ہوتے تھے ذیل میں ان کے نام الگ الگ تھے، جن میں ایک فیس بک بھی تھا۔ لیکن اب جو پیرنٹ کمپنی ہوگی یا کہیے کہ جو ان کی مالک کمپنی ہوگی، الشریکہ المالکہ، تو اس کا نام اب میٹا ہو گیا۔ میٹا جس کا نام اب میٹا ہو گیا، اس نے اب تک حتی الآن اب تک دعوے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ وتتهم الشركة بالسماح بانتشار اخبار تضليلية خطيرة ومثيرة للكراهية لسنوات عديدة، اور وہ دعویٰ یا گروپ الزام لگاتا ہے کمپنی پر بالسماحی اجازت دینے کا، بانتشار اخبار تضلیلیت گمراہ کن، خطرناک اور نفرت انگیز خبروں کے پھیلنے کا، جو پھیلتی رہیں لسنوات عدیدت کئی سال تک۔ تو کئی سال تک یہ خبریں پھیلتی رہیں، یہ کوئی ایک سال کی یا 1-2-4 مہینے کی بات نہیں ہے، ایک طرح سے ان کے مطابق یہ سالوں یہ گمراہ کن اور خطرناک اور نفرت انگیز خبریں پھیلتی رہیں، یہ الزام لگایا ہے اس دعوے میں۔ وجہت شرکت محامات، اور وکیلوں کی یا وکالت کی کمپنی نے بھیجا ایک پیغام، اصل میں وجہت کا مفعول بھی ہے رسالتاً، لیکن یہ کمپنی تمثل لاجئین روہنجا فی برطانیہ، جو برطانیہ میں روہنگیا پناہ گزینوں کی نمائندگی کر رہی ہے، یہ کمپنی شریکت محامات وکالت کی کمپنی، ایک طرح سے یعنی وکیل فرد واحد نہ ہو کے وہ ایک کمپنی پورا اس قضیے کو دیکھ رہی ہے، یا ٹیم کہہ لیجئے یا گروپ کہہ لیجئے، تو وہ ایک پوری کمپنی ہوگی وکلاء کی یا وکیلوں کی یوں۔ تو اس نے ایک پیغام بھیجا ہے، وجہت رسالتاً، ایک پیغام بھیجا ہے الی فیس بک کو، اطلاعات علیہ BBC، جو BBC کے بھی ہاتھ لگا، یعنی یہ جو ہم جہاں نیوز دیکھ رہے ہیں،
بی بی سی جس پر مطلع ہوئی تقول، اس میں وہ پیغام کہتا ہے یا وہ کمپنی کہتی ہے کہ خوارزمیات فیس بک کے الگوریدم عززت خطاب الکراہیتی ضد الروہنجا. اس میں کچھ رو یعنی واو ایک طرح سے را سے پہلے آ گیا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ را کے بعد ہونا چاہیے وہاں واو، روہنجا. تو فیس بک کی الگوریدم نے تقویت دی روہنگیا کے خلاف ہیٹ اسپیچ کو. اب خوارزمیات کسے کہتے ہیں؟ خوارزمیات خود میرے لیے بھی کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق سمجھیے کہ کمپیوٹر سسٹم یا مشینوں سے ہے. لیکن خوارزمیات کے بارے میں آپ یہ جانیے کہ یہ خوارزمیات یہ خوارزمی سے ہے، اور خوارزمی ابو جعفر یا محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی ایجاد کردہ ایک سسٹم ہے ان کا. وہ اب محمد بن ابو موسیٰ الخوارزمی یا کہیے کہ ابو جعفر الخوارزمی یہ مسلمان ریاضی داں تھے بڑے. انہوں نے سسٹم ایک بنایا ہوا تھا وہی خوارزمیات کہلاتا ہے، اور اسی کو انگلش میں الگوریدم کہتے ہیں. تو سمجھیے کہ کوئی کمپیوٹر، کوئی انٹرنیٹ کا سسٹم، کوئی چھوٹی یا بڑی مشین اس الگوریدم یا ان خوارزمیات کے بغیر نہیں چل سکتی. تو یہ آپ خوارزمیات کے بارے میں ذہن میں رکھ لیجئے، اور اگر ڈیٹیل جاننی ہے تو ذرا گوگل بھی کر لیجئے. عززت خطاب الکراہیتی ضد الروہنجا. تو فیس بک کی ہاں تو اب بظاہر یہاں یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ جو فیس بک کا سسٹم ہے چیزوں کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، اس میں اگر آپ تھوڑا سا جھول کر دیں یا ایک چیز کو آپ تھوڑی سی گنجائش دیں تو پھر وہ اس کو الاؤ کرتا رہے گا. وہ اس پہ پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے. یعنی اگر آپ کسی غلط چیز کو بھی اوکے کر دیں گے تو پھر وہ اوکے ہی رہے گی. تو اس طرح سے جو فیس بک کی الگوریدم ہے یا فیس بک کی خوارزمیات ہے، اس میں روہنگیا کے خلاف اس کو اوکے کر کے رکھا ہوا تھا. یعنی جس طرح ان کا کہنا ہے، جس طرح اس کمپنی نے الزام لگایا یا جو امریکہ میں جن لوگوں نے دعویٰ کیا، تو اس طرح ان کا وہ کہنا ہے، یا پیغام میں جس طرح اس رسالے میں وہ الشریک لم تستثمر. تو کمپنی نے انویسٹ نہیں کیا، یعنی زیادہ نہیں سرمایہ لگایا، پیسہ نہیں خرچ کیا کچھ بھی. فی توظیف مراجعین و مدققین. مراجعین مینس کسی چیز کا مراجعہ کرنے والے، اس کو ریویو کرنے والے، اس کو آپ اردو میں کیا کہیں گے. اور مدققین یعنی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھنے والوں کو نہیں رکھا. توظیف کا مطلب ہوتا ہے نوکری پہ رکھنا، وظیفے پہ رکھنا. تو ان کو نہیں وظیفے پہ رکھا جو یعرفون الواقعات سیاسیہ فی میانمار میں سیاسی صورتحال کو سمجھتے ہوں. یعنی جو دیکھنے والے یا نگرانی کرنے والے لوگ تھے ان میں یعنی وہاں میانمار کی صورتحال کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، اور جو یعنی وہاں کی صورتحال کو سمجھتے تھے ان کو اس نے رکھا نہیں. یعنی ایک طرح سے ان پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا یا اس طرف توجہ نہیں دی کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے یہاں ہوں جو وہاں کی صورتحال جانتے ہوں اور یہاں پھر ہماری پالیسیز یا ہمارے طرز عمل میں وہ صحیح رہنمائی کر سکیں. تو ایک طرح سے یہ بھی الزام ہے. اور الشرکۃ لم تحذف منشورات او تغلق کہہ لیجئے حسابات حرضت علی العنف الممارسی علی الروہنجا. کمپنی نے حذف نہیں کیا پوسٹوں کو، منشورات کہتے ہیں پوسٹ کو یا ارسال کردہ چیز، تو وہی پوسٹ کہیے آپ، منشور بولے تو پوسٹوں کو، یا بند نہیں کیا ان اکاؤنٹس کو. حسابات مینز اکاؤنٹ جنہوں نے اکسایا علی العنف الممارسی اس تشدد پر جو برپا کیا جا رہا تھا روہنگیا کے خلاف. کچھ نیوز تھوڑی سی اور لمبی ہے. لم تتخذ الاجراءات اللازمہ فی الوقت المناسب علی الرغم من تنبیہات المنظمات المدنیہ و وسائل الاعلام. یہ اور دیکھ لیجئے، یعنی وسائل اعلام یعنی میڈیا اور التنظیمات المنظمات المدنیہ یعنی سول آرگنائزیشنز کی وارننگ کے باوجود یا ایک طرح سے آگاہی کے باوجود، علی الرغم من باوجود، لم تتخذ نہیں اٹھائے مناسب وقت میں ضروری اقدامات، الاجراءات اللازمہ ضروری اقدامات، فی الوقت المناسب مناسب وقت میں.
تو مناسب وقت میں ضروری اقدامات بھی نہیں اٹھائے۔ سول آرگنائزیشنز یا کہیے عوامی آرگنائزیشن اور میڈیا کی تنبیہات کہیں گے یا اسے آگاہی کے علی الرغم، علی الرغم مینس باوجود، اور نیوز کچھ اور بھی ہے، آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، شاید اور بھی نیچے جائے گی۔ سو خیر، یہ نیوز تھی، ہوپ فلی آپ کو پسند آئی ہوگی، یعنی اس کی تشریح، ترجمہ، تحلیل، اس میں بہت سارے الفاظ شاید اچھے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، جیسے کہ تعویذات، اور بھی دیگر کچھ الفاظ ہو سکتے ہیں جو نئے ہوں گے، سیکھنے لائق ہوں گے۔ سو آپ اس کو دیکھیے اچھے سے، اور یہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ جس طرح آپ جانتے ہیں، ہم نے الحمدللہ العبرات، یعنی جس طرح آپ لوگوں کا مشورہ تھا، العبرات کو شروع کیا ہے۔ تو العبرات کی جو ویڈیو آ چکی ہے، آپ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہماری سبھی ویڈیوز اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ اس طرح آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہے گا، ہم بھی یعنی حوصلہ پا کے انشاءاللہ تعالی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ سو یہ ایک گزارش ہے، اور دوسرے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو بھی جلدی آئے گی العبرات کی۔ نیوز کا سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، اور بھی کچھ پروگرام ہیں جیسے کہ نحو وغیرہ ہم شروع کر سکتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا تعاون رہے گا، سپورٹ رہے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی عربی کا اچھا مواد یہاں آنے والا ہے۔ اور یہ جو نیوز رہے گی، میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اسی طرح سے ہماری پریویس جو ویڈیوز ہوں گی ان کی لنکس بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آخر میں وہی گزارش کہ پلیز ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں، اپنی رائے دیں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔